میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنا بے شمار برکتوں کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا باعث ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو روزانہ کچھ نہ کچھ مقدار میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں روزانہ انشاءاللہ عز و جل اتنی تعداد میں گن کر درود پاک پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنی برکتیں رحمتیں زیادہ نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہر عاشق رسول کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور آپ کے خواب اس سلسلے میں ہم آن ایئر کرتے ہیں اور ان کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ کال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کے بھی حقدار ہوں گے۔ اگرچہ آپ نے کال نہیں کی، پھر بھی دیکھنا آپ کے لیے امید ہے کہ مفید ثابت ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت بھی پیش کی جاتی ہے، وہ سننے کا بھی موقع رہے گا۔ لیکن جب بھی کال کریں مختصر ضرور ہو، لیکن وضاحت اس کے اندر موجود ہو، جو ضروری وضاحت ہوتی ہے اس کو اسکپ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا خواب جو ہے وہ مکمل طور پر سننے کے بعد اس کی تعبیر بیان کرنا ممکن ہو سکے۔ بعض اوقات خواب کی وضاحت مکمل نہ ہونے کی بنیاد پر اس کی تعبیر بیان کرنا دشوار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا تعبیر کا درستی کے زیادہ قریب ہونا بھی مشکل ثابت ہوتا ہے۔ تو مکمل بیان کیجئے، اپنی طرف سے کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹ ویسے ہی بولنا بہت برا ہے، اور خوابوں کے حوالے سے جھوٹا خواب بیان کرنا یہ انتہائی برائی کا باعث ہے۔ اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھایا جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی ایک مدنی گلدستہ پیش کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کسی شے سے متعلق ہے، کسی جانور سے متعلق ہے، یا کسی مقام سے متعلق ہے، اور اس کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے، تعبیر اس کی کیسی ہے۔ بڑا ہی دلچسپ وہ مدنی گلدستہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کچھ دیر انتظار کریں گے، سلسلہ دیکھتے رہیں گے اور مدنی گلدستہ دیکھنے میں کامیاب ہوں گے، تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ دلچسپ چیز بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔ تو کچھ انتظار کر لیجئے جب تک کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا مدنی گلدستہ بھی دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی سنائیے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز۔ امجد بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، ابھی فوت ہوئے ہیں، چند مہینے ہوتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امجد بھائی ہیں، کوئٹہ سے ہیں، والد صاحب کا چند ماہ قبل انتقال ہو گیا ہے، انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام آدم ہے۔ مجھے خواب یہ آتے ہیں کہ جنازے دکھنے میں آتے ہیں، اور مرے ہوئے لوگ جو رشتہ دار عزیز ہیں وہ دکھنے میں آتے ہیں۔ آج تو فوت شدگان کے بارے میں ہی کالز آ رہی ہیں۔ نیکسٹ۔ میں حافظ محمد علی چھانگا مانگا سے۔ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو میرا ایک آدمی نے قرآن پاک لے لیا، اٹھا لیا، چرا لیا ہے۔ قرآن پاک کسی نے چرا لیا ہے۔ جناب پہلے کالر تھے، امجد بھائی تھے، کوئٹہ سے تھے، اور کال انہوں نے یہ کی کہ اپنے فوت شدہ والد صاحب کو دیکھتے ہیں جو کہ نماز کی حالت میں ہیں۔ اچھا خواب ہے،
اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، کیونکہ مردے کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھنا اور بالخصوص نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اس حوالے سے دیکھنا یہ بہت ہی اچھا اور گڈ سائن ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب بخیر و عافیت ہوں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو اولاد اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، تو بہت زیادہ اس اولاد کے حق میں بھی مفید ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رضا کا یہ کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے یہ کام کہ جو شخص اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی یقیناً مفید ثابت ہوگا۔ دوسری جو کال تھی، مردے نظر آتے ہیں، جنازے نظر آتے ہیں، فوت شدہ عزیز و اقربا کو یہ دیکھتے ہیں، تو یہ ایک نارمل روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو بعض اوقات انسان کی سوچ کے اندر موت کا تصور ہوتا ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے تو بھی وہ چیز نظر آتی ہے، یا بعض اوقات خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی خوف دو طرح کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی خوف نصیب فرمائے اور جیسا خوف ہونا چاہیے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک تو موت کا خوف یہ ہے کہ نفس موت سے خوف ہے، یعنی مرنے سے ڈر لگتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مرنے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سوال جواب کا سلسلہ ہے، یعنی جس کو ہم فکر آخرت کہہ سکتے ہیں، قبر کی منزل کے بارے میں فکر مند رہنا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اور جید صحابہ کرام موت کا تذکرہ سن کر رویا کرتے تھے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہر مسلمان کے ذہن میں یہ تصور یقیناً ہونا چاہیے اور بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ موت کا تصور جو ہے انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے نزدیک موت کا تصور نہیں، یا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تصور نہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عقیدہ تو وہ رکھتے ہیں لیکن اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ دنیاوی مشاغل میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھا کرتے ہیں۔ تو موت، قبر، آخرت، حشر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنے کیے کا جواب دہ ہونا، یہ تمام وہ تصورات ہیں کہ جو ہمیں گناہوں سے باز رکھنے میں اور اسی طرح سے نیکیاں کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ کہاں سے ملے گی یہ سوچ، یہ فکر؟ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں فکر آخرت دلائی جاتی ہے۔ فکر مدینہ جو مدنی انعامات کا ہم کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے کہیے کہ اسی تصور کے اندر ہی ہے کہ مجھے آج دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا، کل جب میں قبر میں جاؤں گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرا کیا بنے گا، کون کون سے گناہ سے میں بچنے میں کامیاب ہوا اور کون کون سی نیکیاں میں کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ عز و جل ایسی سوچ اور فکر جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، ہر عاشق رسول کو یہ سوچ نصیب فرمائے۔ تو اس میں پریشان نہ ہوئیے، توجہ نہ کیجیے۔ اعزا اقربا چونکہ بعض اوقات بڑے قریبی ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے، تو کسی بھی بہانے سے رشتہ دار وغیرہ یاد آیا کرتے ہیں، تو وہی چیز خواب کے اندر بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو اگر اچھی حالت میں دیکھیں تو خدا عز و جل کا شکر ادا کریں، اور اگر بری حالت میں دیکھیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ عز و جل فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ تیسرے ہمارے کالر تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، جب اٹھ کر جاتے ہیں تو کوئی ان کا قرآن جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے، تو منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس میں آپ ایزی رہیے اور مطمئن رہیے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر ہم سے مزید اپنے کیا خواب بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے خواب پوچھنا تھا کہ مجھے خواب آیا، یہ ہمارے نا ملتان روڈ پہ دربار ہے، وہاں پہ میں یعنی کہ گیا ہوں اور سلام کر رہا ہوں، وہ جو بزرگ ہے نا انہوں نے آگے کیا وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے جناب، ملتان شریف میں ہوں اور مزار کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ
ہند احمد آباد شریف کے گاؤں سے بول رہا ہوں. مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیے. بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ساتھ خاص کیا وجہ ہے وہ تو ظاہر ہے آپ اس کو اندازہ لگائیے گا. جنرلی ڈراؤنے خواب آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, ان میں سے چند میں عرض کر دیتا ہوں, آپ غور فرما لیں. اگر ان میں سے کوئی وجہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت رہے گی. ڈراؤنے خوابوں میں بیسیکلی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی, تشویش میں مبتلا کرنے کی, اسے جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے, شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے جو بھی وظائف وغیرہ ہیں اور جو بھی اعمال وغیرہ ہیں وہ اختیار کرتے رہنا چاہیے. جسم کو پاک صاف رکھنا, اپنے خیال و ذہن کو پاک صاف رکھنا, یہ بھی ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین عمل ہے. اسی طرح سے سونے سے پہلے کچھ وظائف وغیرہ ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں, وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہیں گے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے, یعنی منتشر الخیال جو شخص ہوتا ہے اس کو بھی عجیب و غریب قسم کے خواب نظر آتے ہیں. اور ایک اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ الٹی کروٹ سونا یا پیٹ کے بل سونا, یہ بھی برے اور منتشر خیالات کے باعث ہو سکتے ہیں. تو سوتے وقت جو ہے وہ وظائف پڑھ کر سوئیں, سیدھی کروٹ سوئیں, سنت کے مطابق سوئیں, اور پیٹ جو ہے وہ زیادہ بھرا ہوا نہ ہو. اگر آپ نے ویسے ہی پیٹ بھر کے کھانا, یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, البتہ کم کھانا چاہیے, اور وہ بھی سونے سے فوراً پہلے کھا کر, یعنی فوراً سو جانا, یہ بھی برے خوابوں کا جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے. تو کھانا کھانے کے بعد کچھ وقفہ لینا چاہیے, چند قدم چل لینا بہت زیادہ مفید ہے, طبی حوالے سے بھی مفید ہے, اور اس کا ایک ضمناً فائدہ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ اس طرح کے خیالات اور خوابوں سے آپ بچ سکیں گے. تو کھانے کے بعد کچھ وقفہ کریں, کچھ چہل قدمی کر لیں, اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آپ سونے کے لیے جائیں. معوذتین پڑھ لیں, سورہ فلق پڑھ لیں, سورہ ناس پڑھ لیں. اسی طرح یا متکبرو کا وظیفہ ہے, 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیں درود پاک اول آخر 3 مرتبہ, تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت رہے گی. یہاں پر ایک اور بڑی ہی اہم چیز ہے, اور شاید اس وقت جو میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں, ایک بڑی تعداد جو کہ ڈراؤنے خوابوں سے پریشان ہوگی, ایگری کرے گی کہ ان کے معاملات میں ایک ایسی چیز شامل ہے جو ان کے لیے باعث تشویش ہو سکتی ہے, اور وہ ہے فلمیں ڈرامے دیکھنا, مار دھاڑ کے مناظر دیکھنا, اور اس طرح کی خبروں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھنا. یاد رکھیے کہ ہمارے خوابوں پر ہمارے خیالات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, اور جو چیز آنکھ دیکھتی ہے اس کا ایک ریفلیکشن, اس کی ایک تصویر ہمارے دماغ کے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے, اور جو کچھ ذہن کے اندر ہوتا ہے وہ خوابوں کے اندر عموماً نظر آیا کرتا ہے. ہر دفعہ نہیں, لیکن ایک بڑی تعداد خوابوں کی ایسی ہے, پورا ایک چیپٹر ہے کہ وہ خواب کے جو ہمارے خیالات سے متعلق ہوا کرتے ہیں. اب غور کیجئے, اب رات دن جو ہے وہ مار دھاڑ کی فلمیں دیکھ رہا ہے کوئی, ایسی جو ہے وہ خبروں میں دلچسپی رکھتا ہے کہ جس کے اندر مار دھاڑ ہے, لوٹ مار ہے, قتل و غارت گری ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. خواہ وہ سیٹلائٹ میڈیا کے ذریعے ہو, سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, تو اگر سونے سے پہلے آپ اس طرح کے مناظر دیکھتے دیکھتے سوئے, یا اس طرح کی خیالات کو ذہن میں رکھے رکھے سوئے, تو یہ بہت حد تک وجہ ہو سکتی ہے کہ سونے میں آپ کو اسی طرح کے عجیب و غریب خواب نظر آئیں. تو گفتگو بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے, ماحول بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے, اور بہت بنیادی چیز ہے دیکھنا اور سننا. یہ دو چیزیں جو ہے ہمارے خیالات پر بہت زیادہ اثر انگیز ہوتی ہیں, کہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ ذہن کے اندر خیال آتا ہے, اسی طرح کان جو سنتے ہیں وہ ہمارے تصور کے اندر شامل ہوتا ہے. تو فلمیں ڈرامے دیکھنا ویسے ہی گناہوں بھرے کام ہیں, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے, اور ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا انتہائی ضروری ہے. گناہ ہے, رب عز و جل کی نافرمانی ہے, اس سے بچنا ضروری ہے, لازمی ہے, اور اس کے جو ضمناً فوائد ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ برے خوابوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. تو ایکٹیویٹیز پر آپ غور کریں کہ دن بھر میں آپ کا دیکھنا, سننا, اٹھنا, بیٹھنا
کیسے انوائرمنٹ کے اندر ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اچھے ماحول میں ہوں گے, صاف ستھرا ماحول ہوگا, اچھی گفتگو ہوگی, تو آپ کے خواب بھی ویسے ہی پاکیزہ اور پیارے ہو سکیں گے. انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے وہ کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کے خوابوں کی تعبیر کو بیان کرنے کی یقیناً کوشش کی جائے گی. لیکن بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج مدنی گلدستے میں آپ کے لیے کیا چیز موجود ہے. پھر انشاءاللہ عز و جل مزید کالز. جی مدنی گلدستہ دکھائیے. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایسا جانور جو کہ ہے بچوں کا بڑوں کا دلچسپی کا باعث. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. جی یہ آپ کو ہاتھی نظر آ رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے ہاتھی کو. اور یہی ہاتھی اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ملتا ہے اور ایک پوری سورت جس کا نام ہے سورہ فیل. عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں فیل اور انگلش میں کہتے ہیں ایلیفینٹ. اچھا جی اسد بھائی یہ ہاتھی نظر آ رہے ہیں. ایک بات بھی کہی جاتی ہے کہ زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا اور مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ محاورہ ہے اور کسی ایسی چیز کے بارے میں اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت نہ ہو لیکن مرنے کے بعد اس کی اہمیت بڑھ جائے یا بہت زیادہ ہو جائے. تو چونکہ ہاتھی کھاتا بہت زیادہ ہے اور بظاہر اس کے منافع جو ہے زندگی کے اندر بہت کم ہیں, تو مرنے کے بعد اس کے بعض اعضاء جو ہے بہت مہنگے بکتے ہیں اور اس کی بڑی طلب ہوتی ہے, مانگ ہوتی ہے. اسی لیے دنیا کے بیشتر علاقوں کے اندر ہاتھی کو شکار کرنا, اس کو پکڑنا, اس پر پابندی ہوا کرتی ہے کیونکہ بڑا یہ قیمتی ہوتا ہے. تو لوگ اس کا شکار کر کے خاص طور پر اس کے دانت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مرنے کے بعد چونکہ اس کی طرف رغبت بہت بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اعضاء کی وجہ سے, تو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. جی اسد بھائی یہ ہاتھی دانت کی جو ہے کافی ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی شخص خواب میں یہی منظر دیکھتا ہے کہ اس کو ہاتھی دانت نظر آیا ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ہاتھی دانت کا خواب میں دیکھنا یہ مال سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. جو شخص یہ دیکھے کہ ہاتھی دانت اس کو نظر آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کو مال نصیب ہوگا. اور اگر خاص طور پر ہاتھی دانت کا وہ مالک بنتا ہے, یعنی اس کے پاس ہاتھی دانت ہے, اس نے خریدے ہیں یا اس کو کہیں سے مل گئے ہیں اور وہ اس کا مالک کے طور پر ظاہر ہوتا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بادشاہ سے بہت سارا مال نصیب ہوگا. اگر آپ کے خواب میں دانت نظر آئیں آپ کے اپنے نہیں ہاتھی کے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی وہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا ہاتھی دانت ہے قیمتی, ٹھیک ہے, بڑا قیمتی ہے, مہنگے بکتے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس ہاتھی دانت ہیں اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سے ضائع ہو گئے, کوئی لے گیا, تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی اس کے برعکس ہوگی جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ اگر ہاتھی دانت ملتے ہیں تو یہ مال ملنے کی علامت ہے, اور اسی کے برعکس اگر ہاتھی دانت کسی سے ضائع ہو جاتے ہیں, یعنی گم ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جل جاتے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ خواب کے اندر دیکھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہوگا. تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرے اور ظاہری اسباب بھی اختیار کرے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے. تو مال کا ضائع کرنا اپنی وجہ سے جان بوجھ کر ہو یا سستی کی وجہ سے ہو, تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور شریعت کے اندر پسندیدہ بھی نہیں ہے. تو مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں, وظائف کے ذریعے بھی کی جاتی ہے, ظاہری اسباب اس کی حفاظت کا جو بھی سلسلہ ہے وہ بھی کرنا چاہیے. تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے کیا وظائف پڑھنے چاہیے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو شخص خواب کے اندر ہاتھی دانت پانے کے بعد, حاصل کرنے کے بعد انہیں ضائع ہوتا ہوا دیکھے, تو اسے اپنے مال و اسباب کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت کی تدابیر اختیار ضرور کرے. اور ادھر مجھے ایک روحانی علاج بھی یاد آ گیا. جب آپ کے پاس مال ہو اور آپ کو خوف ہو کہ یہ کوئی لے جائے گا, چرا کے لے جائے گا, تو اس دوران جب آپ کو ایک خدشہ ہو کہ کوئی آپ کا مال لے کر چلا جائے گا, تو پڑھ لیجئے سورہ قریش, لإیلاف قریش, یہ مکمل سورت پڑھ لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ. آپ کا مال انشاءاللہ عز و جل ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا. اچھا یہ ایک اور منظر آپ ملاحظہ فرمائیں, یہ کچھ ہاتھی دانت ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹوٹے ہوئے پیسیز میں ہیں.
اسد بھائی اسی قسم کا منظر اگر خواب میں نظر آتا ہے کہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ہاتھی دانت ہے لیکن وہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی بالکل، ہاتھی دانت کی بنیادی طور پر چونکہ دو طرح سے تعبیریں ہوتی ہیں، مال سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے اور عورت سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو جو شخص یہ منظر دیکھے جو بھی ہم نے اسکرین پر ملاحظہ کیا کہ ہاتھی دانت ہے لیکن وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کی عورت یا کنیز ہلاک ہوگی، انتقال ہوگا، فوت ہوگی۔ تو اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو خاص طور پر اپنی زوجہ کے لیے، بچوں کی امی کے لیے دعا کرے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اس کی علاج معالجے کی طرف زیادہ توجہ دے، ورنہ عورت میں نقصان ہونے کی یہ علامت ہے۔ اچھا، اگر جیسے کہ آپ نے کہ خواب کی تعبیر بتائی، اب جیسے میں نے اپنا خواب ریکارڈ کروایا، وہ جب چلا تو اس کی تعبیر جو اچھی نہیں ہے، تو مجھے فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے اس کی تعبیر سے بچنے کے لیے؟ ہاں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خاص اس تعبیر کے حوالے سے جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ جیسے مال کا نقصان کا بتایا گیا تو مال کی حفاظت کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ بیماری کے لیے بتایا گیا تو بیماری سے بچنے کے لیے اقدامات کرے، اور جنرلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرنا یہ بڑی ہی ایک سعادت کی بات بھی ہے، اور بندے سے مصائب و علام کو دور بھی کرتی ہے۔ صدقہ کرے، صدقہ دے دے، اسی طرح سے روحانی علاج جو ہے وہ حاصل کرے، یعنی کہ ظاہری اقدامات بھی کرے اور روحانی علاج کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا وغیرہ کرنے کے حوالے سے جو بھی وہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے وہ چیز زیادہ نفع بخش ثابت ہوگی اور وہ نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو سکے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اسد بھائی، ابھی ہم نے کچھ ناظرین کو تعبیر بتائی ہاتھی دانت سے متعلق کہ ہاتھی کا دانت اگر نظر آئے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، ٹوٹا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی۔ اب یہ ہے کہ مدنی گلدستے کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات جو آپ ناظرین کو کہنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے۔ جی، جنرلی ہم نے ہاتھی دانت کی تعبیریں تو بیان کی، لیکن اس کے اندر ایک بڑی ہی پیاری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہاتھی دانت کی جو رنگت ہے، ظاہر ہے کہ دانت سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن سفیدی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض جو ہے وہ نارمل سفیدی ہوتی ہے، بعض بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں، اور بعضوں کی سفیدی جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ تو ہاتھی دانت کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ خواب کے اندر جو شخص ہاتھی دانت دیکھے اس کی سفیدی کے زیادہ ہونے کے مطابق مال میں کثرت اور زیادتی ہوگی۔ اگر دیکھتا ہے کہ دانت بہت زیادہ سفید ہے، اجلا ہے، تو اس کے مال میں اسی قدر جو ہے وہ کثرت کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ ہوا کرتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ہاتھی دانت کا دیکھنا مال سے متعلق ہے یا زوجہ سے متعلق ہے، اور اس سے متعلق جو چند بنیادی تعبیریں تھیں وہ ہم نے ناظرین کو عرض کی ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا ہاتھی دانت سے متعلق۔ اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہاتھی دانت کا تذکرہ تو سنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے مصنوعات کے بارے میں بھی لوگ رغبت رکھا کرتے ہیں، لیکن ہاتھی دانت کا خواب میں دیکھنا کیسا، آپ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات جو ہے وہ حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس خیال سے بھی محفوظ رکھے جو کہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، اسی طرح ہر اس خواب سے بھی محفوظ رکھے کہ جس کی تعبیر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کا خواب نظر آ جائے کہ جس کی تعبیر بہتر نہیں ہے، ہم عموماً دونوں پہلو بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز دیکھی تو اس کا نفع یہ ہے، اور اگر اس کا کوئی نقصان کا پہلو ہوتا ہے تو وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر نقصان کا پہلو بیان کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں فوراً رجوع کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ایک کال تھی ملتان شریف سے، ایک اسلامی بھائی نے بیان کیا کہ وہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مزار شریف پر حاضر ہیں، سلام کرتے ہیں، اور بزرگ کی طرف سے ان کو ان کے سلام کا جواب ملتا ہے۔ تو بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے۔ جب بھی مزارات پر حاضری ہو تو بزرگوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو دعا ہے قبرستان میں پڑھنے کی، یا کسی قبر کے پاس سے آپ گزریں تو اس کے اندر بھی جو ہے مردوں کو، مسلمان جو فوت شدہ ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور بزرگ کی طرف سے اس کا جواب ملنا یہ بڑی ہی اچھی نوید ہے۔ انشاءاللہ عز و جل فیضان اولیاء میں سے حصہ نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے
آپ کو برکت اور نعمت عطا فرمائے گا۔ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ہے، اگر کوئی خاص کسی کام کا ارادہ تھا یا کسی آپ پریشانی میں مبتلا تھے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس پریشانی سے چھٹکارا ملے گا۔ تو بزرگان دین رحمہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، انہیں ایصال ثواب کرنا، انہیں سلام عرض کرنا بڑی ہی سعادتوں کی بات ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی دیکھے کہ ان کی طرف سے جواب بھی موصول ہوا ہے، سلام کا جواب ملا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مزید برکتوں کا یہ باعث ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ نوید اطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری مدنی منی ہے، اس کو نا رات کو سوتے میں خواب آتا ہے کہ بلیاں اس کے نظر آتی ہیں، اور وہ یہ بار بار عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ پھر اٹھ کے رونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، ہم سارے لوگ فیملی پہ جاگ جاتے ہیں۔ تو اس کے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب کی تعبیر کے بارے میں تو عرض کرتا ہوں، پہلے اس پر غور کر لیں کہ اس طرح کے خوابوں کا باعث آپ یا آپ کے گھر والے تو نہیں، کیونکہ بچوں کو عموماً جو ہے وہ بلیوں سے، اسی طرح کتے سے اور دیگر جانوروں کا نام لے کے ڈرایا جاتا ہے۔ بلی آ جائے گی کھا جائے گی، کتا آ جائے گا کھا جائے گا۔ اس کے اندر جھوٹ بھی ہوتا ہے، جہاں جہاں جھوٹ ہو تو ظاہر ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ بچوں کو اس طرح جانوروں سے ہرگز نہیں ڈرانا چاہیے۔ عموماً یہ دیکھا ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، خاص طور پہ جب بچہ تنگ کر رہا ہو تو کتے کے آگے ڈال دوں گا تو بلی آ جائے گی، تو بلی سن رہی ہے، معاذ اللہ جھوٹ اس میں بہت بولا جاتا ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خوف بیٹھ جاتا ہے، اور نفسیاتی طور پر بعض اوقات بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، خوف کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بچہ رو رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو کسی ایسے طریقے سے خاموش کرانا چاہیے یا اس سے بات منوانی چاہیے جس کے اندر جھوٹ نہ ہو اور اس کا کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ایسا نہ ہو۔ 20 طریقے ہو سکتے ہیں، غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل معلوم ہو جائیں گے۔ دنیا کا ہر شخص بچوں کو جانوروں سے ڈرا کر ہی تربیت نہیں کرتا، بلکہ اچھے انداز پر اور اس سے بہتر انداز پر بھی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا دوسرا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ آپ نے خود ہی بیان کیا کہ مدنی منی بلیاں دیکھتی ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، روتی ہے اور سارے گھر والے اٹھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مدنی منا یا مدنی منی جاگے گی تو آپ کیسے سو سکتے ہیں، آپ کو بھی جاگنا ہوگا۔ تو یہ اس کا ایک نفسیاتی سائیڈ ایفیکٹ کہیے کہ خواب کے اندر پھر ظاہر ہے وہ بچہ ہے، بچے کے ذہن پر بھی اس چیز کا اثر ہوگا، تو وہ اس کو خواب کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو دور رکھیے اور کسی اور انداز پر بچوں کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہا ماجرا کہ بلی کو خواب میں دیکھنا اور اس سے خوف زدہ ہو جانا، اس کی تعبیریں ہیں۔ بلی کے خواب میں آنے کی تعبیر بیماری سے بھی کی جاتی ہے، خاص طور پر اگر بلی حملہ کرے تو یہ ایک ذلیل شخص کی طرف سے، ایک کم ظرف کہیے یا بد باطن شخص کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے بڑوں کے لیے، کم از کم اتنی عمر کے لوگ کے جو سمجھداری کی عمر کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے خوابوں کی تعبیر کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی اس کے خوابوں کا ایسا اعتبار ہوتا ہے کہ جس کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے۔ جیسے 10-11 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، تو عموماً اس عمر میں بچہ سمجھدار ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک اس کی ایک اپنی رائے بھی ہوتی ہے، اور اس عمر میں بچہ جو ہے وہ بالغ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ البتہ اتنے چھوٹے مدنی منع یا اتنی چھوٹی مدنی منیاں کہ جو ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچی، جیسے 3-4 سال کا بچہ ہے، 5-6 سال کا بچہ بھی عموماً سمجھدار نہیں ہوتا اور وہ بچپنا اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے چھوٹے مدنی منع یا مدنی منیاں کہ جو سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے، تو ان کے خواب کا تعبیر کے اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یعنی ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی والدین کو پریشان ہونے کی حاجت ہے۔ تو آپ نے چونکہ مدنی منی بیان کیا ہے تو عموماً مدنی منی یا مدنی منع کا لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب بہت ہی چھوٹی عمر کے
بچے ہوں. تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں. اور اگر مدنی منی اتنی بڑی ہے کہ وہ واقعی سمجھدار ہے تو پھر جو ہے وہ تعبیریں جو میں نے بلی کے حوالے سے عرض کی ہیں تو وہ اس کی ہو سکتی ہیں. تو غور کر لیجئے. عمر کا چونکہ آپ نے بیان نہیں کیا لہٰذا خاص جو تعبیر ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نا ایک بہت بڑا سونے کا محل ہے اور وہ کچھ 5 لوگ ہوتے ہیں سفید کپڑوں میں اور وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مبارک ہو یہ آپ کا, اور اس کی فرنٹ پہ جو ہیرے لگے ہوتے ہیں. کیا بات ہے جناب, خواب میں سونے کا محل نظر آ رہا ہے اور ہیرے ہیں جواہرات ہیں, تو صبح اٹھ کر آپ نے آس پاس تو دیکھا ہوگا. عرض کرتا ہوں. نیکسٹ. لاہور سے رضوان اختاری بات کر رہا ہوں. یہ میری مسز کو نا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ زلزلہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو وہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں اور ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں. زلزلہ ہے, کلمہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی جا رہی ہے انشاءاللہ عز و جل. عرض کرتا ہوں. ایک کال اور سنا دیں. میرا نام عبدالروف ہے جی, خان پلہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا مدینہ منورہ میں ہوں, کچھ دیر بعد خیال آتا ہے کہ 3 دن ہو گئے عمرہ نہیں کیا, پھر آنکھ کھل جاتی ہے. جناب کوئی مدینے میں ہے تو کوئی سونے کے محل دیکھتا ہے, تو مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو دیکھنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے. مبارک ہے خواب, اچھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی, اچھائی اور بھلائی نصیب ہونے کی یہ علامت ہے. کوشش بھی کیجئے, دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ با ادب حاضری نصیب فرمائے. اور یہ بھی اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں بھی اس کو اس مقام پر پہنچنے کی سعادت عطا فرمائے گا. آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہر عاشق رسول کو بار بار با ادب مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو. پہلے کالر تھے, سونے کا محل دیکھتے ہیں, ہیرے جواہرات دیکھتے ہیں. تو یا تو یہ انسان کا اپنا خیال بھی ہوتا ہے, اچھے محلات اور اس طرح کی چیزیں عموماً رغبت کا باعث ہوتی ہیں تو خواب کے اندر نظر آتی ہیں, لیکن ویسے سونے کا دیکھنا, ہیرے جواہرات کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے تاکہ اگر اس کا کوئی برا اثر ہو تو آپ اس سے محفوظ رہ سکیں. زلزلے کا دیکھنا, کلمہ شریف پڑھنا, توبہ کرنا, رب عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگنا اچھا خواب ہے. زلزلہ بیسیکلی زلزلہ ہے, اندھیری ہے, طوفان ہے, یہ آفت, مصیبت, آزمائش وغیرہ کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کلمہ شریف کا ورد کرنا, توبہ وغیرہ کرنا یہ اچھی علامت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے, لیکن انشاءاللہ عز و جل اس آزمائش سے بہت جلد جو ہے وہ چھٹکارا نصیب ہوگا. آلریڈی اگر کسی پریشانی میں ہیں, اپنے بچوں کی امی کا آپ نے بیان کیا, تو انشاءاللہ عز و جل انہیں اس پریشانی سے چھٹکارا نصیب ہوگا. نتیجتاً یہ خواب اچھا اور پیارا معلوم ہوتا ہے. نیکسٹ کال. میں نے اثر کے وقت دیکھا کہ اپنی مقصد میں جا رہا ہوں تو آگ کھجور ہیں کہ جو آپ وہ گئے ہیں کھجوروں کا, اور ایک آدمی تقسیم کرتا ہے تو میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تو رمضان کا مہینہ نہیں آیا, تو وہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ شب معراج کا دن آنے والا ہے اس لیے میں کھجوریں تقسیم کر رہا ہوں. کیا بات ہے جناب, شب معراج آنے والی ہے اس لیے کھجوریں تقسیم کر رہا ہوں. تو عمومی حالات سے متعلق ایک چیز آپ نے دیکھی, رمضان المبارک اور کھجور کا بڑا ہی قریبی تعلق ہے. تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو عموماً ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں, اس کا سامنا کرتے ہیں, اور اس طرح کے مواقع پر, خوشی کے مواقع پر لوگ مٹھائی بھی تقسیم کرتے, میٹھا بھی تقسیم کرتے ہیں. تو کھجور کو تقسیم کرتا ہوا آپ نے دیکھا, تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے, اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. نیکسٹ. مجھے خواب میں پانی بہت زیادہ نظر آتا ہے. پانی بہت نظر آتا ہے جناب, کس طور پر پانی نظر آتا ہے یہ ضرور بیان کیا کریں. اگر صاف شفاف ہے تو تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے, اگر میلا ہے, گدلا ہے, بدبودار ہے, خراب ہے, تو پھر وہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوا کرتا. نیکسٹ. میں نے دیکھا کہ ایک کالا ناگ نا میری گردن پہ ڈانگ مارتا ہے. حفاظت کے لیے کوشش کیجیے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے آپ کو نقصان پہنچے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ کسی ادارے کے ساتھ ہو. تو اگر کوئی اس طرح کا آپ کا معاملہ ہے کسی ادارے کے ساتھ
ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو اس میں احتیاط اختیار کیجیے۔ آپ نے جو خواب بیان کیا تو اس میں کسی ایسے اداراتی شخص کی طرف سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے ڈیٹیل بیان نہیں کیا آپ کیا کرتے ہو سکتا ہے آپ کسی ادارے میں ہی کام کرتے ہوں، تو بس تھوڑا سا محتاط ہو جائیے، احتیاط سے کام لیجئے۔ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے یا کوئی ایسا میٹر ہے تو اس میں تدبر کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان کا سامنا ہو۔ اپنی حفاظت کے لیے مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا اور باعث برکت ہوگا۔ نیکسٹ اس کی میں تفصیل پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک دن نہیں 2 دن سے لگاتار رات کو میں بہت زیادہ روتا ہوں اور روتے روتے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب کے اندر روتے ہیں اور پھر روتے روتے اٹھ بھی جاتے ہیں، تو بیسیکلی یہ کسی غم کی کیفیت کا ایک سائن ہے، ایک علامت ہے، اور بعض اوقات دن میں عام روٹین کے اندر انسان بہت زیادہ غم زدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا باعث اور سبب ہو سکتی ہے۔ تو غور کر لیجئے کہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا، غالباً 2 دن سے انہوں نے بیان کیا تھا کہ 2 دن سے ایسا ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا ماجرا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر باہر لائیے۔ مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے اور اپنی اس کیفیت کا بیان کر کے ایک تعویذ آپ کو انشاءاللہ عز و جل وہ دیں گے، اس کا استعمال کیجیے، تو اللہ نے چاہا تو اس کیفیت سے آپ باہر آ سکیں گے۔ ویسے خواب کے اندر روتے ہوئے دیکھنا، اس کی مختلف تعبیریں ہیں، لیکن چونکہ آپ نے بیان کیا کہ وہ روتے روتے آپ اٹھ جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، تو زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو غور کر لیجئے اپنی کیفیات پر، اگر اس طرح کا کوئی ماجرا ہو تو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان رسول کو مدینے کے پھولوں کی طرح سدا مسکراتا رکھے، خوشیاں عطا فرمائے۔ اگر غم ہو تو مدینے کا غم ہو۔ کیا غم ہے کہ جس غم کی تمنا کی جاتی ہے، جس غم کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور وہ غم جو ہے وہ انسان کو فرحت دیتا ہے۔ ایک ایسا غم ہے کہ جس سے انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، فکر آخرت بھی نصیب ہوگی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول اور آپ کی تربیت حاصل کرنے کا بھی موقع رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مدنی چینل کے ناظرین کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی